قرآن حکیم کے آخر میں 2 صورتیں ہیں جنہیں معوذتین یعنی 2 پناہ دینے والی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں جادو، شیطان، جنات اور ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ ان صورتوں کے ذریعے ہم اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ الفلق میں ہمارے باہر کی برائیوں جیسے اندھیری رات، جادو اور حسد وغیرہ کی برائی، نقصان سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ سورۃ الناس میں ہمارے اندر کی برائیوں جیسے شیطان اور اس کے وسوسے کی برائی اور نقصان سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں صورتیں ہر فرض نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ مزید بارہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیعت کی ناسازی کے موقع پر بھی دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ سورۃ الفلق کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس اللہ نے پیدا فرمائی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے، اور جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن حکیم کا آغاز بھی دعا یعنی سورۃ الفاتحہ سے ہوا، اور اختتام پر بھی ان دونوں صورتوں میں دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت کے حصول اور ہر شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ سے مستقل دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عملی بات یہ ہے ان صورتوں کی برکتوں سے فیض اور شفا حاصل کرنے، نظر اور جادو ٹونوں سے بچنے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسنون طریقہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں میں قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ کر پھونکتے، پھر ان کو اپنے چہرے اور جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچ جاتا پھیر لیتے۔